بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 7ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اس میں ہے اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کے 3 مضامین ہیں۔ قرآن پاک کی تاثیر بیان کی گئی کہ ملک حبشہ کے بعض عیسائی راہبوں کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں حلال و حرام کے چند مسائل ہیں کہ جو چیزیں خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، بلکہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق حلال اور حرام کا فیصلہ کرو۔ پھر اس کے بعد یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کر دینا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ تو یہ کفارہ ہے، کسی بھی جو ہے وہ جب انسان جو ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے جس پر کفارہ ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب، جوا، بت اور پانسا یہ سب حرام ہیں۔ حالت احرام میں جو محرم ہے وہ تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ وصیت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب موت کی کیفیت محسوس کرو تو ناقابل وصیت چیزوں میں وصیت اور 2 معتبر گواہ بنا لو۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ سب بتوں کے نام پر منسوب کیے جاتے تھے۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ اسی وقت تک ان کا نگران تھا، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دوسرا حصہ سورہ انعام کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے، جس میں 3 مضامین جو قرآن پاک کے 3 مین موضوعات ہیں، اہم موضوعات ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہی 3 مضامین پر زور دیا ہے قرآن پاک میں، وہ ہے عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت پر یقین۔ اس صورت میں پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذوں پر لکھی ہوئی آپ پر کتاب نازل کرتے تو یہ اسے اپنے ہاتھ سے بھی ٹٹول لیتے، تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔ پھر آگے چل کر بتایا گیا کہ یہ سوال کرتے کہ فرشتہ کیوں نہ ہم پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا تو پھر فیصلہ ہو جاتا اور ان کو مہلت بھی نہ ملتی، اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور جس شبے میں یہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی پڑے رہتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی، اور اللہ کی قدرت اور بے شمار نشانیوں کے ذریعے دلیل دی گئی کہ جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر رسالت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ انبیاء اکرام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کہ یہ سب نبی، اگر یہ سب نبی شرک کرتے تو سب کے عمل اکارت ہو جاتے، یعنی یہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مشرک نہیں تھا، اور سب نے عقیدہ توحید کو بڑی ہی احسن طریقے سے عوام تک پہنچایا اور اپنی امتوں کو شرک سے پاک کیا۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرا جو موضوع قرآن پاک کا ہے وہ قیامت کا منظر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا جس پر عذاب ٹل گیا۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔